بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ مدثر ہے، یہ بھی مکی سورت ہے، مکہ میں نازل ہوئی، اور اس کے اندر بھی وہی آخرت کی، قیامت کی ہولناکی، عقائد کا بیان، دعوت و تبلیغ، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. 56 آیتوں پر یہ سورت مشتمل ہے، جس میں سے ابھی 30 آیتوں کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی. ترجمہ اس کا: شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے. یا ایھا المدثر، ایک کپڑے میں لپٹنے والے. قم فانذر، اٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو. وربک فکبر، اور اپنے پروردگار کی تکبیر کرو. وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو. والرجز فاہجر، اور گندگی سے کنارہ کر لو. ولا تمنن تستکثر، اور کوئی احسان اس نیت سے نہ کرو کہ زیادہ وصول کر سکو. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے پروردگار کی خاطر صبر سے کام لو. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، پھر جب سور میں پھونک مار دی جائے گی. فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو وہ بڑا مشکل دن ہوگا. کافروں کے لیے وہ آسان نہیں ہوگا. اس میں جو ہے 10 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دعوت کا، توحید کی دعوت کا، اس کی تبلیغ کا یہاں اللہ نے حکم دیا. اس سورت کا پس منظر اور اس کا شان نزول یہ ہے کہ قرآن پاک کی سب سے پہلی جو آیات نازل ہوئیں سورہ علق کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، 5 آیتیں نازل ہوئیں. اس کے بعد کچھ مدت تک وحی نازل نہیں ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مستقل بے چینی طاری رہتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمول کے مطابق غار سے عبادت کرتے لوٹ رہے تھے کہ چلتے چلتے ایک آواز سنائی دی، یا محمد. اللہ کے نبی نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا. پھر چلنا شروع کر دیا. پھر آواز آئی، یا محمد. پھر اللہ کے نبی نے اور ذرا نگاہیں دوڑائیں اپنی، تب بھی کوئی نظر نہیں آیا. پھر چلنا شروع کیا. پھر تیسری مرتبہ آواز آئی، یا محمد. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ آسمان کی طرف ہوئی تو دیکھا کہ خلا کے اندر کوئی شخص ہے جو ایک بیٹھا ہوا ہے کرسی کے اوپر اور پورے خلا کو گھیرے ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نظارہ دیکھ کر اللہ کے نبی کے اوپر ہیبت طاری ہو گئی
ایک ڈر خوف جو انسانی تقاضا ہے، بشری تقاضا ہے، وہ آپ کے اوپر طاری ہوا اور آپ دوڑے ہوئے اپنے گھر گئے اور اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ مجھے جلدی سے چادر اڑا دو، چادر اڑا دو، مجھے کپ کپاہٹ ہو رہی ہے، سردی لگ رہی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے چادر اڑا دی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے بعض روایات کے مطابق یہ آیت نازل کی، یا ایھا المدثر، ایک کپڑے میں لپٹنے والے۔ مدثر یہ دثار سے بنا ہے، اور دثار کہتے ہیں ایسے کپڑے کو جو بدن پر پہننے کے جو کپڑے ہوتے ہیں اس کے علاوہ کوئی کپڑا جو اوپر سے سردی وغیرہ سے بچنے کے لیے اوڑھا جاتا ہے، اس کو دثار کہتے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں، سورہ مزمل پہلے نازل ہوئی ہے کہ اس کے اندر بھی یہی حکم ہے، ایک چادر اوڑھنے والے، ایک کپڑا اوڑھنے والے، اس میں بھی یہی سارا مضمون ہے۔ لیکن بہرحال جیسا کہ ہوتا ہے کہ ایک ہی وقت میں دو واقعے پیش آ گئے یا دو واقعے پیش آئے اور بات ایک تھی تو وہ دونوں کی طرف اس کو منسوب کر دیا جاتا ہے، یہ ایک قاعدہ ہے۔ تو یہ آیات نازل ہوئی جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک کپڑے میں لپٹنے والے اٹھو، قم، کھڑے ہو جاؤ۔ وہاں یا ایھا المزمل کے اندر رات میں کھڑا کیا جا رہا ہے، اور وہاں اپنی اصلاح اور اپنی عبادت، ذاتی عبادت مقصود ہے وہاں کہ رات میں کھڑے ہو جاؤ، عبادت کرو، تہجد پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، دعاؤں کا اہتمام کرو، ذکر کرو۔ وہاں یہ ساری چیزیں کہی جا رہی ہیں، اور یہاں دن کے احکامات بتائے جا رہے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ۔ یہاں نماز کا ذکر کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ اس وقت تک نماز فرض نہیں ہوئی تھی، اس لیے یہاں نماز کا ذکر نہیں کیا۔ اور کیا کہا کہ فَأَنذِرْ، ڈرائیے۔ انذار کہتے ہیں ایسے ڈرانے کو جس کے اندر شفقت ہو، مہربانی ہو، محبت ہو، اور جس کو ڈرایا جا رہا ہے وہ کسی نقصان کے اندر مبتلا ہونے والا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے باپ اپنے بچے کو ڈراتا ہے، ارے نہیں بیٹا مت کرو، ایسا ہو جائے گا، ڈراتا ہے نا باپ، تو اس کے اندر جو شفقت اور محبت ہوتی ہے، ایسے ڈرانے کو انذار کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہ نبی جو ہے، جتنے بھی نبی ہوتے ہیں سارے ہی اپنی امت سے بے انتہا محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اور ان میں سر فہرست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے محبت کی ایک انتہا کو بتلایا کہ یہاں تک محبت کی جاتی ہے۔ تو ایسی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی، تو یہاں کہا گیا ہے کہ ڈرائیے آپ۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اس ڈرانے کے ساتھ ساتھ اپنے رب کی توحید کو بیان کیجیے، اپنے رب کی وحدانیت کو بتائیے، اس کی دعوت تبلیغ کیجیے۔ توحید کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، اگر ہم اللہ کی فرما برداری کریں گے تو ہمارے لیے یہ انعامات ہیں، اور اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اس کے یہ عذابات ہیں۔ ایک بات اور یہاں یہ ہے کہ یہاں جنت اور جہنم کا تذکرہ نہیں کیا گیا کہ آپ ان سے ڈرائیے، اس لیے کہ وہاں تو اکثریت جو تھی وہ ایمان نہ لانے والوں کی تھی، اس لیے وہاں جنت کی خوشخبری نہیں دی گئی کہ تم ایسا کرو گے تو جنت ملے گی۔ وہاں تو پہلے ڈرایا جا رہا ہے، اس لیے کہ وہاں تو وہ اس پر ایمان ہی نہیں نا، جنت اور جہنم پر تو ابھی، اس لیے ڈرایا جا رہا ہے وہاں۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور آپ اپنے کپڑوں کو، اپنے بدن کو، اپنے اخلاق کو، اپنی عادات کو، اپنے معاملات کو، یہ سارے ترجمے اس کے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ہیں کہ ہر چیز سے، ہر گندگی سے اپنے آپ کو بچائیے، اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیے۔
مفسرین نے اس کا ایک مطلب یہ بھی نکالا ہے کہ پائچہ جو ہے ٹخنے سے اوپر رہنا چاہیے، اگر نیچے ہوگا تو وہ زمین سے گھسٹ کر گندا ہو جائے گا، تو اس گندگی سے بھی بچائیے اپنے کپڑوں کو۔ مردوں کے لیے ہے یہ بات، عورتوں کے لیے نہیں، عورتیں تو ٹخنے ڈھانک کے رکھیں گی۔ آج تو اس کا الٹا ہو رہا ہے کہ ہماری بیٹی ہمارے ساتھ، ہم مسلمان، ہم دین کی دعوت دینے والے، ہم دین کی باتیں دوسروں کو بتانے والے، ہماری بیٹی پیچھے بیٹھی ہے اور اس کا جو ٹراؤزر ہے، ٹراؤزر چل رہا ہے آج کل تو، اس کا ٹراؤزر کہاں ہے؟ وہ ٹخنے سے بہت اوپر ہے، بہت اوپر ہے۔ ایک عام آدمی کرے، کرنا تو اس کو بھی نہیں چاہیے، لیکن ایک عام آدمی کرے تو پھر بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے، چلو اس کو معلومات نہیں ہے۔ لیکن اس طرح کا اگر کوئی آدمی کرے جو دین کی دعوت سے اور دین کی باتیں دوسروں تک پہنچانے سے تعلق رکھتا ہے، تو پھر یہ انگلی اس کے اوپر سب سے پہلے اٹھے۔ اگر میں کوئی ایسا کام کروں گا جو نامناسب ہوگا تو سب سے پہلے انگلی میرے اوپر اٹھے گی، اس لیے کہ میں لوگوں کو باتیں بتاتا ہوں دین کی، قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ تو اس طرح سے لوگوں کو بچنا چاہیے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور ہر گندگی سے کنارہ کر لو، جتنی گندگیاں ہیں، غیبت ہے، جھوٹ ہے، جو کچھ ہے، کفر ہے، شرک ہے، بدعت ہے، رسومات ہیں، جو کچھ ہے اس سب سے کنارہ کر لو، اور ایک اللہ کی توحید کی دعوت دو اور اس سے ڈراؤ۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور اگر تم کوئی احسان کا معاملہ کرو کسی کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ، دوست کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی، تو اس پر اس امید سے احسان مت کرو کہ جب تمہارے اوپر کوئی خرچ کرے گا تو اس سے زیادہ کرے گا۔ میں نے کسی کو 10 روپے دیے تو اب میرے دل میں یہ بات آئے کہ یار جب یہ دے گا تو مجھے ہو سکتا ہے 20 روپے بڑھا کے دے، تو یہ بات جو ہے خلاف اولا ہے۔ اس طرح کی بات اور اس طرح کی نیت عام طور پر شادیوں کے اندر کی جاتی ہے، عام طور پر شادیوں کے اندر کیا گھر میں باتیں ہوتی ہیں، ارے اپنی بہن کی بچی کی شادی ہے، آگے اپنی لڑکی کی بھی شادی ہونا ہے، ایک کام کرو کچھ ایسی چیز دو کہ جب وہ لوگ اپن کو دیں تو وہ اس سے زیادہ دیں۔ یہ ذہنیت ہوتی ہے شادیوں کے اندر، وہ نہ دیں، بڑھا کر نہ دیں تو کم سے کم یہی چیز دیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی واپسی کی تمنا نہیں ہونا چاہیے دل میں کہ ہم کسی کے اوپر احسان کرنا ہے تو کوئی ہمارے اوپر بھی کرے، نہیں، اللہ کے لیے کرنا ہے، اس کو کر کے بھول جائیں۔ اور کرنے والے کا اس میں کوئی احسان نہیں ہوتا۔ فضائل صدقات میں حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ جو دے رہا ہے اس کا کوئی احسان نہیں ہے، جو لے رہا ہے یہ احسان اس کا ہے کہ وہ اس نے اس کا ہدیہ قبول کر لیا، یہ احسان اس کا ہے، دینے والے کا اس میں کوئی احسان نہیں۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور یہ ڈرانے کے اوپر، یہ توحید کرنے کے اوپر، اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے اوپر، اللہ کی وحدانیت بیان کرنے کے اوپر، جو تمہارے اوپر تکالیف آئیں، جو تمہیں ستایا جائے، جو پریشان کیا جائے، جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا گیا تھا، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، تو آپ اپنے رب کے لیے صبر بھی کیجیے، صبر کیجیے، آپ اس کی شکایتیں نہیں کیجیے بلکہ خاموش رہیے اس پر۔ اللہ کے لیے اللہ کی طرف شکایتیں مت کیجیے یا لوگوں میں اس کی شکایتیں مت کیجیے، بلکہ خاموشی اختیار کریے، صبر کیجیے، بہترین صبر کی تعریف پیچھے گزر چکی۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، یہ سب کچھ ہونے کے بعد آپ نے توحید کی دعوت دی، آپ نے سب کچھ بتا دیا، اس کے باوجود اگر یہ نہیں مانیں گے، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، پھر جب سور میں پھونک مار دی جائے گی، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو اس طرح کے لوگوں کے لیے وہ سور پھونکنے والا دن آسانی کا دن نہیں ہوگا، کس کٹھنائی سے ان کو گزرنا ہوگا یہ اللہ کو بہت اچھی طرح سے معلوم ہے کہ ان کو کس کٹھنائی سے اللہ گزاریں گے۔ خوب مکاریاں کر رہے ہو، خوب عیاشیاں کر رہے ہو، خوب عیاریاں کر رہے ہو، چاہے تم مسلمان ہو، اگر اللہ کے احکامات نہیں مانو گے، اللہ کے حکموں پر نہیں چلو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سزائیں سب کو دے گا،
اللہ کو کوئی روکنے والا ہے؟ اور جب اللہ سزا دیتے ہیں تو وہ انصاف کا تقاضا ہوتا ہے. کائے کا تقاضا ہوتا ہے؟ انصاف، کہ انصاف کر رہے ہیں اللہ سزا دے رہا ہے مطلب انصاف کر رہا ہے. اور اگر اللہ نے بغیر سزا دیے ہی جنت میں داخل کر دیا، بخش دیا، تو یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم. اللہ جس کے ساتھ چاہتے ہیں اپنا فضل فرما دیتے ہیں اور اپنا کرم فرما دیتے ہیں. اگر اللہ انصاف کرتے ہیں تو گناہوں کے بقدر جو نافرمانیاں کی ہوتی ہیں اس کے بقدر اللہ سزا دیتے ہیں. تو اس طرح کے جو لوگ ہیں جو نہیں مان رہے ہیں، پھر اس دن ہم ان کو دیکھ لیں گے، چھوڑیں گے کسی کو نہیں. علی الکافرین غیر یسیر، کافروں کے لیے وہ آسان نہیں ہوگا. ذرنی ومن خلقت وحیدا، اس شخص کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو جسے میں نے اکیلے پیدا کیا. آدمی پیدا ہوتا ہے تو اکیلا پیدا ہوتا ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی ہار موتیوں کا ہار یا جواہرات کا ہیروں کا ہار لٹکا ہوا آتا ہے، نہ اس کو سونے چاندی کی کوئی چیز اس کے ہاتھ پیروں میں ہوتی ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی روپیوں کی تھیلی نکلتی ہے. کچھ نہیں نکلتا، اکیلا پیدا ہوتا ہے. نہ ہی کپڑے ہوتے ہیں اس کے بدن میں، کچھ نہیں ہوتا. اس شخص کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو. وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اور اس کو مال دیا جو دور تک پھیلا پڑا ہے. یہ ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے. مغیرہ ابن ولید نام ہے غالباً اس شخص کا، یاد نہیں ہے مجھے نام کیا ہے. مغیرہ ابن ولید نام، ولید ابن مغیرہ کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو شخص تھا یہ مکہ کے رئیسوں میں تھا اور بڑا مالدار تھا. لکھا ہے روایات کے اندر کتابوں میں کہ مکہ سے لے کے شام تک اسی کی زمین تھی اور سال کی آمدنی جو تھی وہ 1 کروڑ اشرفیاں تھی. کتنی تھی؟ 1 کروڑ اشرفیاں. آپ اندازہ لگائیے اس وقت اتنی آمدنی تھی. اور کثرت سے اللہ نے اولاد عطا فرمائی. یہ سب کچھ دینے کے باوجود وہ اللہ کی نافرمانی پر، اسلام کو مٹانے کے اوپر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے اوپر کسی طرح کی کوئی کسر نہیں چھوڑتے. تو یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے. وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اور اس کو مال دیا جو دور تک پھیلا پڑا ہے. وَبَنِينَ شُهُودًا، اور بیٹے دیے جو سامنے موجود رہتے ہیں. یہ بھی ایک نعمت ہے، ورنہ چند پیسوں کے لیے ماں باپ اپنے بچوں کو دور پھینک دیتے ہیں باہر ملک. آج تو رواج پڑ گیا ہے جانے کا. آپ کسی سے کہیں چلیے اللہ کے راستے میں 4 مہینے 40 دن تو وہ صاف منع کر دے گا. اور اس سے کہا جائے کہ 2 سال کے لیے چلیے وہاں بزنس کے لیے چلنا ہے، فوراً تیار ہو جائے گا. تو یہ مال کی محبت دل میں آ رہی ہے. کوئی بھی ہو، میں ہوں، کوئی بھی ہو، آج مال کی محبت ہے دل کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات یہ مال کی محبت پہ سے یاد آ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 برائیاں ایسی ہیں تمہارے اندر، یعنی آئندہ پیدا ہو جائیں گی کہ دشمن تمہیں اپنا لقمہ تر بنا لیں گے اور بالکل ساری قومیں تمہارے خلاف ہو جائیں گی اور سب متحد ہو جائیں گی وہ تمہیں ختم کرنے کے لیے. سب متحد ہو جائیں گی، سب ایک ہو جائیں گی کہ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو ختم کیے جائیں. اور دسترخوان پہ بلائیں گی ان لوگوں کو آپس میں جس طرح سے دوست کو بلاتا ہے کھانے کے لیے. پھر کیا ہوگا کہ 2 چیزیں جب تمہارے اندر 2 برائیاں آ جائیں گی تو یہ ہوگا. وہ 2 برائیاں کیا ہیں؟ ایک تو مال کی محبت اور دوسرا موت کا خوف. یہ 2 چیزیں جب پیدا ہو جائیں گی تو دشمن تمہارے خلاف ایک ہو جائیں گے اور تمہیں ختم کرنے کی ساری سازشیں کریں گے. آج مال کی محبت ہمارے اندر نہیں ہے. آج موت سے ہم ہر ایک بھاگتا نہیں ہے. کورونا میں ماسک یہ احتیاط ٹھیک ہے، لیکن بہت زیادہ موت کا خوف ہے. موت کا خوف، یہ خوف دل سے نکل جائے اور مال کی محبت دل سے نکل جائے تو پھر جب یہ 2 برائیاں ختم ہو جائیں گی تو ہمارے خلاف کوئی دشمن کھڑا نہیں ہو سکتا. تو یہ مال کی محبت کہ آدمی اولاد کو اپنے سے دور کر دیتا ہے، وہاں اللہ نے اولادوں کو بھی سامنے رکھ کر یہ نعمت عطا فرمائی کہ اور بیٹے دیے جو سامنے موجود رہتے ہیں. وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اور اس کے لیے ہر کام کے راستے ہموار کر دیے، سارے راستے آسان کر دیے. جو چاہتا ہے وہ آسانی سے ہو جاتا ہے.
ثم يطمع ان ازید، پھر بھی وہ یہ لالچ کرتا ہے کہ میں اسے زیادہ دوں، کلا ہرگز نہیں، انہ کان لآیاتنا عنیدا، وہ ہماری آیتوں کا دشمن بن گیا۔ جب آیتیں نازل ہوئیں، حامیم کی کچھ آیتیں نازل ہوئیں اور یہ مغیرہ ابن ولید ابن مغیرہ نے سنی تو اس کے اندر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی اور یہ بالکل عجیب ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت میں، کہہ رہے اللہ کے نبی تو ایسے ہیں، یہ قرآن کی آیتیں ہیں، یہ کسی جادو کا کلام نہیں ہے، انسان کا کلام نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، خوب تعریف ہے۔ دوسرے سرداروں کو پتہ چلا، ابو جہل کو پتہ چلا، مشورہ ہوا، کہہ رہے وہ تو ولید ابن مغیرہ تو ادھر جا رہا ہے، کیا کیا جائے؟ تو ابو جہل نے کہا چھوڑو میں بات کرتا ہوں اس سے، تم لوگ چھوڑو ذرا، میں بات کر کے آتا ہوں۔ ابو جہل گیا اور اس نے اس انداز سے بات کی کہ ولید ابن مغیرہ کو بہت غصہ آ گیا۔ کیا کہا اس نے جا کے؟ حالانکہ جھوٹ کہا اس نے، تعویل کی، صاف جھوٹ نہیں کہا، تعویل کی اس نے، کہہ رہے ہم لوگ تمہیں اکٹھا کر کے چندہ دیتے ہیں تاکہ تم مالدار رہو، تمہارے اوپر فقر نہیں آئے، فاقہ نہیں آئے، ہم تمہاری مدد کرتے ہیں، اور پتہ یہ چلا ہے کہ تم محمد اور اس کے ساتھیوں کے پاس جا رہے ہو کھانا مانگنے کے لیے، یہ کیا ہے؟ عجیب بات ہے۔ تو اس نے ولید ابن مغیرہ نے کہا ارے وہاں اس کے محمد کے پاس جائے ہمارا دشمن، ہم کیوں جائیں گے؟ کیا ہمارے پاس مال دیکھتے نہیں ہو تم؟ کتنا مال بھرا پڑا ہے، اور ہماری اولاد نہیں دیکھی تم نے؟ کتنی اولاد ہمیں دی گئی ہے، اس سب کے باوجود ہم اس سے مانگنے جائیں گے؟ توبہ توبہ۔ پھر یہ کہا کہ یار ایک بات یہ بتاؤ تم مجھے، اپن شروع سے محمد کو دیکھ رہے ہیں، کبھی تم نے اس کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا؟ ابو جہل نے کہا یہ بات تو صحیح ہے کہ ہم نے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، تو وہ جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ اچھا یہ بتاؤ کبھی تم نے اس کو امانت میں خیانت کرتے ہوئے دیکھا؟ ہم لوگ امانت رکھواتے ہیں، ہاں یہ بات بھی صحیح ہے کہ کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ وہ کوئی مجنونانہ پاگل دیوانوں والی کوئی حرکتیں کرتا ہے کیا؟ ہاں یہ بات بھی صحیح ہے کہ وہ اس طرح کی بھی کوئی حرکتیں نہیں کرتا۔ یہ سب تو الزامات ہم لگا ہی نہیں سکتے پھر جب یہ سب کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو ساحر کہیں، جادوگر کہیں، کہ وہ جو آیتیں پڑھتا ہے، جیسے اس نے میرے سامنے نعوذ باللہ وہ خود کھڑا نام لے رہا تھا اس لیے میرے منہ سے بھی بار بار نکل رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو آیتیں نازل ہوئیں، جو اللہ کے نبی نے پڑھ کر دکھائیں، اس نے جب سنی تو وہ بھی متاثر ہوا، تو پتہ چلا کہ جادو ہو گیا۔ ایسے ہی وہ بھائی بھائی کے اندر جادو کے ذریعے سے توڑ کرا دیتا ہے، باپ بیٹے کے اندر توڑ کرا دیتے ہیں، تو یہ جادوگر کہہ سکتے ہیں، ہم کو ساحر کہہ سکتے ہیں۔ تو وہاں اللہ کے نبی کو ساحر کہنا شروع کیا، تو یہ وہاں اس طرف اشارہ ہے کہ اس کا حال تو یہ ہے کہ اس نے سوچ کر ایک بات بنائی ہے، پھر وہ ہماری آیتوں کا دشمن بن گیا ہے، عنقریب اسے ایک کٹھن چڑھائی پر چڑھاؤں گا۔ جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس کو سأرهقه صعودا، صعود نام ہے اس کا، صاد سے، اور جو نام رکھتے ہیں ہم بچوں کے وہ سین سے ہوتا ہے، صعود صاد سے نہیں ہوتا۔ صعود جہنم کے اندر ایک گھاٹی ہے جس کے بارے میں تفسیر کی کتابوں میں ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس طرح کے نافرمان بندوں کو، جن کو اللہ نے مال دیا ہے، اولاد دی ہے، سب کچھ دیا، اس کے باوجود نافرمانی کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جہنم کی اس گھاٹی پر چڑھائیں گے جس کے اوپر پہنچنے میں 70 سال لگیں گے یا 70,000 سال لگیں گے۔ وہاں پہنچے گا اور پھر گر جائے گا، پھر اللہ چڑھوائیں گے اس کو، پھر گر جائے گا، یہی چلتا رہے گا، اس کی سزا یہی ہوگی، ایسی گھاٹی پہ چڑھوائیں۔ انہ فکر وقدر، اس کا حال تو یہ ہے کہ اس نے سوچ کر ایک بات بنائی ہے، فقتل کیف قدر، خدا کی مار ہو اس پر کہ کیسی بات بنائی، ثم قتل کیف قدر، پھر اس بات کی سختی کو بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی دہرایا، ثم قتل کیف قدر، پھر کہا ثم نظر، پھر اس نے نظر دوڑائی،
ثم عبس وبصر، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بنایا۔ جب ولید بن مغیرہ ابو جہل سے بات کر رہا تھا تو اس طرح کے آنکھوں سے اور چہرے سے ایسے اشارے کر رہا تھا جیسے اس کو اللہ کے نبی سے، قرآن سے، ساری چیزوں سے نفرت ہو۔ جیسے عام طور پر اس طرح ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، ری ایکشن کہتے ہیں، ری ایکشن دیا جاتا ہے اس طرح کا۔ تو یہ تیوری چڑھائی اور منہ بنایا، پھر پیچھے کو مڑا اور غرور دکھایا، پھر کہنے لگا کچھ نہیں، یہ تو ایک روایتی جادو ہے۔ یہ ہے وہ بات جو اوپر کہی گئی تھی نا، تو اس نے ایک بات بنا لی، یہ بات بنائی ہے کہ روایتی جادو ہے، کچھ نہیں، یہ تو ایک انسان کا کلام ہے۔ ان قریب میں اس شخص کو دوزخ میں جھونک دوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا۔ اس طرح کی جو حرکتیں کرتا ہے میں اس کو سأصلیہ سقر، میں اس کو دوزخ کی آگ میں جھونک دوں گا۔ اور تمہیں کیا پتا کہ دوزخ کیا چیز ہے؟ وہ نہ کسی کو باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی، کہ نہ وہ کسی کو باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی۔ وہ کھالوں کو جھلس دینے والی چیز ہے کہ جب اس کا پانی، روایت کے اندر آتا ہے، جب اس کا کھولتا ہوا پانی جہنمی کو پیش کیا جائے گا، وہ پیاس کی شدت میں ہوگا اور کہے گا پانی پانی پانی۔ اس کو جہنم کا جب کھولتا ہوا پانی پیش کیا جائے گا تو اس پانی کی بھاپ سے، صرف بھاپ کا اثر یہ ہوگا کہ اس کا اوپر کا ہونٹ پیچھے کی طرف پلٹ کر نیچے پہنچ جائے گا اور نیچے کا ہونٹ نیچے کی طرف لٹک جائے گا۔ اور جب وہ اس کو پیے گا تو اس کی آنتیں واتیں سب، ساری چیزیں پائخانے کے راستے سے سب باہر نکل جائیں گی۔ یہ ہوگا وہاں کا پانی، یہ ہوگی وہاں کی جھلس دینے والی آگ اور اس کی گرماہٹ کہ وہ کھالوں کو جھلس دینے والی ہے۔ اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں جہنم کے اوپر، جہنم کے اندر کتنے فرشتے؟ 19 فرشتے مقرر ہیں۔ یہ 19 فرشتوں کی تعداد کیوں یہاں پر ذکر کی گئی؟ 19 فرشتوں کی تعداد، یہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 19 فرشتے کیوں مقرر کیے ہیں۔ لیکن مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جو اللہ کی طرف سے بزرگوں پر جو اللہ کی طرف سے علم ہوتا ہے وہ کھولا ہے، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ 19 قسم کی باتیں ہیں جن کا تعلق، جن میں سے 10 کا تعلق عمل سے نہیں ہے، صرف ایمان سے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان لانا اللہ پر۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اعتقاد رکھنا، یعنی عقیدہ رکھنا عالم کے حادث ہونے کا، کہ یہ عالم جو ہے ختم ہو جائے گا، ایک دن دنیا ختم ہو جائے گی۔ تیسری چیز فرشتوں پر ایمان لانا۔ چوتھی چیز ان سب کتابوں پر ایمان لانا جو اللہ نے نازل کی ہیں۔ پانچویں چیز پیغمبروں پر ایمان لانا۔ چھٹی چیز تقدیر پر ایمان لانا۔ ساتویں چیز قیامت کے دن پر ایمان لانا۔ آٹھویں چیز جنت کا یقین رکھنا۔ نویں چیز دوزخ کا یقین رکھنا۔ یہ 9 چیزیں ہیں۔ اس کے بعد 10 چیزوں میں سے 5 چیزیں وہ ہیں جو شعائر اسلام میں سے ہیں، یعنی اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، حج کرنا۔ 5 چیزیں جو ہو گئیں، 9 اور 5 14۔ 5 چیزیں جو ہیں وہ منہیات میں سے جن سے اللہ نے روکا ہے، وہ کیا ہیں؟ چوری کرنا، زنا کرنا، قتل کرنا، اور اس میں بھی خاص طور پر اولاد کو قتل کرنا، بہتان لگانا، عصیان فی المعروف، یعنی اچھی باتوں سے نہ اچھی باتوں پر خود چلنا، نہ اچھی باتوں پر دوسروں کو چلنے کی ہدایت کرنا، دعوت دینا، اس سے رکنا۔ یہ کل 19 چیزیں ہو گئیں۔ تو ہر ایک چیز کے اوپر اللہ نے جہنم کے اندر ایک فرشتے کو مقرر کیا، اور ان سب کا سردار جو ہوگا، ان سب جہنم کے جو فرشتے ہیں ان سب کا جو سردار ہوگا وہ ہوگا مالک، اس کا نام ہے مالک۔ یہ 30 آیتوں کی تفسیر اور اس کا خلاصہ جو آپ کے سامنے بتایا گیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات اور بتا کر بس بات پوری کروں، 6 چیزوں کا خاص طور پر اللہ کے نبی کو حکم دیا، وہ گنا چکا ہوں لیکن خلاصے کے طور پر بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ڈرانے کا حکم دیا ہے، ڈرانے کا حکم دیا کہ آپ لوگوں کو ڈرائیے۔ دوسرا حکم دیا ہے اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، توحید بیان کیجیے۔ تیسرا حکم دیا ہے کہ اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیے، اس کے اندر وہ ساری چیزیں گنا دی میں نے، بدن کو پاک صاف رکھنا، اخلاق کو پاک صاف رکھنا، دل کو پاک صاف رکھنا، ساری چیزیں۔ چوتھا حکم دیا ہے کہ آپ دوسری گندگیوں سے بھی اپنے آپ کو پاک صاف رکھیے، شرک ہے، بدعت ہے، رسومات ہیں، یہ ساری چیزیں۔ پانچواں حکم دیا ہے کسی پر احسان کریں تو اس کا معاوضہ نہیں چاہیں، دل میں نیت نہیں ہو اس کے آنے کی دوبارہ کہ ہمیں بھی کوئی دے گا۔ اور چھٹا حکم دیا ہے کہ ساری چیزوں کی جو جڑ ہے، بنیاد ہے، اصل ہے، وہ ہے صبر۔ آپ سب کچھ کرنے کے بعد صبر کیجیے۔ یہ 6 احکامات اس سورت کے اندر دیے ہیں، اور اس کے علاوہ جو واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم مال کی محبت دل سے نکالیں، ساری چیزوں کی محبت دل سے نکالیں، اللہ کی محبت، اللہ کے نبی کی محبت کو اپنے دل کے اندر اتاریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہمارے رمضان کے دنوں کو، رمضان کی عبادات کو بے انتہا قبول فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی